اب سے کچھ دیر قبل تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ قبل ہمارے ساتھ جب پاکستان کے ایوان بالا کے نمائندے فیصل واوڈا صاحب موجود تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں زیادہ ڈیٹیل اس وقت شیئر نہیں کر سکتا لیکن جواب ایسا آئے گا جو سوچ سے بالا تر ہوگا. جواب آ رہا ہے اور جواب واقعاً سوچ سے بالا تر ہے جہاں پر 2 رافیل طیارے ایک SU-30 طیارہ گرا دیا گیا ہے. فیصل واوڈا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. واوڈا صاحب آپ کہہ رہے تھے کچھ دیر قبل یہی کہ جواب دیا جائے گا اور ایسا دیا جائے گا جو یاد رکھا جائے گا. جواب دیا جا رہا ہے, جذبے ابھارے جا رہے ہیں, جہاز گرائے جا رہے ہیں اور سر فخر سے بلند ہوئے جا رہے ہیں. بدامی صاحب زبردست مبارکباد کرتا ہے سینہ پاکستان اور آپ نے جس طرح نمائندگی کی ہے اس پہ ہی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں نے آپ کے پروگرام شروع ہوتے ساتھ ہی بتایا تھا کہ کچھ ہی لمحوں میں ہم جواب دیں گے, بھرپور جواب دیں گے. کہاں سے گھسیں گے اور کہاں پھٹیں گے یہ ان کو یاد دلا دیں گے. ان کا آپریشن سندور جو ہے وہ ہم نے انہی کی مانگوں سے خون سے سندور بھرنا اور مٹانا شروع کر دیے. 3 جہاز گرا دیے 12 منٹ کے اندر. یہ آپریشن ہم نے جو کمپلیٹ کیا ہے, ہم نے ایک بریگیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انڈین فوج کے جگر پہ آپ نے وار کیا ہے. انہوں نے تو بزدلانہ وار کیا تھا سویلین ایریا کے اوپر. جب آپ کی اسٹریٹجی فیل ہو جائے, جب آپ کی کمپٹنس فیل ہو جائے, جب آپ کے پاس کوئی پلان آف ایکشن نہ ہو, جب آپ ذلیل و رسوا ہو چکے ہوں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ, اپنے انڈیا کے اندر ذلیل و خوار ہو گئے بین الاقوامی طور پہ. اور ہم تو پرامن قوم ہے, ہم نے تو کہا تھا کہ ہم اس کنڈیم کرتے ہیں, ہمارے آپ چیک کرا لیں. لیکن یہ بھول گئے. میں بار بار یاد دلا رہا تھا کہ اس بار ہمارا سپہ سالار آرمی چیف نہ کہ صرف چیف ہے بلکہ قابل چیف ہے اور تگڑا چیف ہے اور بھرپور جواب دے گا. اور میں آپ کو بار بار آپ کے چینلز پہ شوز پہ بھی آگے بتا رہا تھا کہ اسٹریٹجک ایسٹس ہم نے انڈیا کے لاک کیے ہوئے, اور پہلا ایسٹ جو ہے وہ ہم نے مارا ہے ان کی بریگیڈ اڑا کر, ان کے جہاز اڑا کر. اور ابھی بھی یہ سے ابتدا ہے, ہم نے اصل وصول کیا ہے, سود ابھی باقی ہے. آسمانی طور پہ بھی اور زمینی طور پہ بھی ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں, حملہ کر رہے ہیں, ایکشن چل رہا ہے. لیکن میں آپ کو ایک اچھی خبر یہ سنانا ضرور چاہتا ہوں کہ میری اطلاع کے مطابق جو ہے وہ صبح انشاءاللہ بین الاقوامی طور پہ بھی انڈیا کو ایک بہت ڈیفیٹ ملنے والی ہے ڈپلومیٹک فرنٹ میں. سب لوگ بیچ میں کودنے والے ہیں اور اس کو ایک عوام و تفہیم کی طرف لے جانے کی پوری بھرپور کوشش ہوگی. اور ڈپلومیٹک فرنٹ میں انڈیا ہار چکا ہے, کیا کہ پولیٹیکل فرنٹ میں ہار چکا ہے, میڈیا فرنٹ پہ ہار چکا ہے, اور فوجی فرنٹ میں تو بھرپور طریقے نیست و نابود تباہ اور برباد ہو چکا ہے. آپریشن سندور جو ہے وہ اپنے سندور کو مٹانے کا کام پاکستان کی فوج نے اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ دبا دب کیا ہے. ہمارا جھنڈا جو لہرا رہا ہے, ہم نے گاڑ دیا اپنا جھنڈا اور انڈین جھنڈے کو اپنے پیروں تلے لون دیا ہے ہمیشہ کی طرح. تو میں آپ کو بڑے کانفیڈنٹلی آپ کو سب باتیں بتا رہا تھا, بر وقت بتا رہا تھا. کاش میں ڈیٹیلز بتا سکتا ہوتا, لیکن یہ پلان آف ایکشن آج سے نہیں تھا. ہماری تیاری زبردست بھرپور تھی. چیف فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں, قابل چیف, تگڑا چیف, سپہ سالار ہمارا. پوری پاکستانی قوم پیچھے کھڑی ہے. 25 کروڑ آبادی جو ہے وہ ایک سانس میں ایک ہی نعرہ لیے پاکستان ہمیشہ زندہ باد. ہمارا میڈیا ایک ذمہ داری, ریسپانسبلٹی کا کردار ادا کر رہا ہے اور کوئی فیک نیوز نہیں ہے. ساری کی ساری اوتھینٹک نیوز ہے, فوٹیجز کے ساتھ ہے, جس کو انٹرنیشنل میڈیا بھی انڈورس کرتا چلا جا رہا ہے. مطلب پاکستان کا میڈیا آج انٹرنیشنل میڈیا سے بھی بائی فار آگے ہے. انڈین میڈیا کا تو خیر مقابلہ ہی نہیں ہے, لیکن بین الاقوامی طور پہ ہر فرنٹ پہ پاکستان نے نیست و نابود کیا انڈیا کو. ناک رگڑوا دیا انہوں نے, ہماری مسجد شہید کی, بچے کی شہادت ہوئی. ہم نے وہ بزدلانہ عمل نہیں کیا, لیکن ہم نے ان کی فوج کے اندر گھس کے جواب دیا ہے اور ہر قسم کا جواب دے رہے ہیں. تو 5-7 ہم نے اب اچیومنٹ کر لی, اس کا مطلب 1:5 کے امپیکٹ سے ہم جا رہے ہیں. اور واوڈا صاحب آپ نے اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیا تھا سارا کچھ, اور آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جب سے ساری صورتحال بنی تھی ہم نے یہاں ARY نیوز میں اس صورتحال سے عوام کو باخبر رکھنے کا جو ہمارا اولین فریضہ ہے وہ تو جاری رکھا ہی, جو کہ کسی بھی نیوز آؤٹ لیٹ کا فریضہ ہوتا ہے. لیکن ہم نے لمحہ اول سے جب سے ساری کی ساری صورتحال ڈیولپ ہوئی تھی, یا آپ آج رات کی پچھلے کچھ گھنٹوں کی بات کر لیجئے, ہم نے صرف نیوز کو ڈیلیور کرنے کا نہیں بلکہ قوم کی یکجہتی کو پروموٹ کرنے کا, نعرے تکبیر بلند کرنے کا, اس بات کو ابھارنے کا کہ اب جب یہ صورتحال بن گئی ہے تب ساری کی ساری شناخت اب پیچھے ہے. کوئی بھی وہ شناخت ہو, مذہبی, مسلکی, کوئی بھی شناخت ہو, سب پیچھے ہے. اب سب کی ایک ہی شناخت ہے, وہ ملی شناخت ہے, وہ پاکستان کی شناخت ہے, کیونکہ پاکستان ہمیشہ پائندہ باد ہے. تو ہم نے اپنے طور پر یہ اپنا ملی فریضہ بھی نبھایا ہے کہ پوری قوم کی یکجہتی کو یہاں پر پورٹرے کیا جائے کہ کس طریقے سے
تاکہ سرحد پار بھی دنیا بھر یہ دیکھے کہ کس طریقے سے یہاں پر عوام اکٹھی ہے. آپ کیا کہے گا اس کردار سے متعلق جو یہاں پر ہم اس پلیٹ فارم پر ابھی پچھلے کچھ گھنٹوں سے اور جب سے صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے ARY نیوز کے پلیٹ فارم سے لمحہ اول سے بتائی جا رہی ہے؟ دیکھیے آپ کے چینل نے بہت ہی ریسپانسبل، بہت ہی زبردست یکجہتی، قوم کے ایموشنز کو، قوم کے جذبات کو آپ نے نریٹ کیا ہے، بتایا ہے، اور میں آپ کے توسط سے تمام میڈیا چینل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ رپورٹرز ہو، اینکرز ہو، ویلاگرز ہو، میڈیا چینل مالکان ہو، انہوں نے بھی وہی محافظ فوجی کا کردار ادا کیا ہے کہ اپنے ملک کو کی دفاع کی ہے، اور دفاع بھی اس طرح کی ہے کہ ریسپانسبلٹی کے ساتھ کی ہے. کوئی ہائپ انڈین میڈیا کی طرح، شیطان میڈیا کی طرح، گھٹیا میڈیا کی طرح، دوسری فوج کی طرح نہیں کیا. اور یہ سب صحرا آپ کو جاتا ہے، آپ بھی سپاہی ہیں، آپ نے بھی فوج کا کردار ادا کیا، محافظ کا کردار ادا کیا. فوجی محافظ ہوتے ہیں، ہم سب ابھی محافظ کا کردار ادا کریں. جذبات ابھرے ہوئے، لوگ خوشی سے اللہ اکبر کے نعرے رہ رہے. پوری دنیا سے آپ کو فون کالز آ رہی ہیں، آپ کو بھی آ رہی ہوں گی. ایسا ہی جشن کا ماحول بھی اس وجہ سے ہے کہ ہم کمزور نہیں تھے. ہماری شرافت کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، ہماری شرافت کو ہماری طاقت سمجھا جائے. ہم نے شرافت دکھائی. ہم نے کہا ہر پلیٹ فارم پہ آپ ہمیں انڈیپینڈنٹ انکوائری کر لیں. ہم کنڈیم کرتے ہیں، ہم کسی مذہب، کسی ملک، کسی قسم کی جارحیت، ٹیررزم کو کنڈیم کرتے ہیں. ہم ایک پرامن قوم ہے، لیکن ہماری کمزوری نہ بنائیں. صاحب, I'm grateful. We'll keep in touch.